اللہ رب العزت کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا شامل نہ ہوتی تو کیوں تمہاری زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہراتی؟ کیوں پھر تمہاری تڑپ اس چیز کے لیے سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہوتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اللہ رب العزت کی محبت کو سانس سے زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم سوچتے ہو بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں چن لیتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون و قرار کے ایسے دیے روشن کر دے گا جو کبھی مدھم نہیں پڑھیں گے۔ بس آپ اپنے اللہ کے راستے پر جدوجہد جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت تمہاری ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تمہاری ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے سینوں میں ہی دبا لیا تھا۔ وہ تمہاری ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کی حالت میں اللہ کو سجدے میں پکارا تھا۔ وہ تمہاری ان راتوں کی وحشت سے بھی بہت واقف ہے جب سارا عالم سو رہا تھا اور تم نے آواز کے خوف سے ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ اور جان لو بس ایک اللہ ہی ہے جو حال بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا۔ کرب کی شدت کے باعث اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ رب العزت کے ساتھ گزار لیا کرو، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں ہر وقت تمہیں، انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو۔ کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بھانپ سکے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف ان کی ہی آئے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار بھی کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستے بھی نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیف تو سب کو ملتی ہے مگر ان کے حصے میں زیادہ آتی ہے جو محبوب ہوتے ہیں۔ کبھی بھی مایوس مت ہو، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، مگر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر بے بسی کی شدت انتہا سے نکل جائیں اور کوئی راہ نظر نہ آئے، چاہے دل چیخ کر اتنا روئے کہ آواز آسمان کے عرش سے جا ٹکرائے تاکہ بے بسی کی اندھیری نگری سے نکل سکے، پھر بھی صبر کر لیں اور کہیں یا اللہ میں بے بس ہوں، مگر آپ کی مصلحت آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر میرے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ یقین رکھیں یہ بھی آزمائش ختم ہو جائے گی تاکہ آپ صبر کا دامن تھام کر چل سکیں اور نیک بن سکیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کا ہر فیصلہ آپ کے حق کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہونے سے ملتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں چاہیے اس کو پا لینے سے ہی سکون ملے گا، تو کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اس سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ رب العزت کو ناراض کر کے وہ چیز حاصل کر بھی لو گے تو آخر کب تک خوش رہ سکو گے؟ اور اگر اس چیز کو پا لینے سے بے سکونی پہلے سے بھی بڑھ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ کس کو بتاؤ گے یہ تمہارا انتخاب تھا، یہ بے چینی تمہاری اپنی فرمائش تھی؟ تم کہانی کے ہر اختتام پر اللہ رب العزت کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس چیز کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا؟
اللہ غم پہ غم اسی لیے نہیں پہنچاتا کہ تم کمزور ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ، ٹوٹ پھوٹ جاؤ، لیکن وہ تو تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی خالی تو نہیں جاتی، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ صرف دعا کا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت سے یہ رشتہ قائم کر لیتا ہے وہ اس کی خوشیوں کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے۔ پھر وہ ان حالات کو بھی بدل دیتا ہے جو بدلنے والے نہیں ہوتے۔ پھر وہ ان مقامات پر انسان کو سنبھال بھی لیتا ہے جہاں سنبھلنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کے یقین کی لاج رکھے گا۔ وہ مان رکھنے والوں کی امید کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے ان کی جنہیں اس کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوتا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹ جائے، تو پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کوئی کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکجا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور تمہارا بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔